السلام علیکم۔ آپ کو مائی وائس ہارر سینٹر میں خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر کے آپ لے سکتے ہیں میری نئے آنے والی کہانی کی نوٹیفیکیشن۔ چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، جس کا نام ہے انتقام پارٹ 2۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل فرش پر گر پڑا اور پھر کچھ ہوش نہ رہا۔ ڈاکٹر داور شہر کے مایہ ناز ڈاکٹرز میں سے ایک تھے۔ ان کا شمار چند نوجوان ڈاکٹر میں ہوتا تھا جو کہ چند سالوں میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھ کر شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچے تھے۔ جہاں ڈاکٹر داور اتنے بڑے انسان تھے، اتنے ہی بلند اخلاق اور کردار کے مالک بھی تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ طب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دے، ایک ایسی ایجاد کر دے جو ان کا نام رہتی دنیا تک امر کر دے۔ ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ کینسر اور دوسری ایسی بیماریوں کا علاج دریافت کر سکیں جو کہ لا علاج ہیں یا جن کا کوئی مستقل علاج نہ ہو۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ ڈاکٹر داور ناشتہ کرنے کے لیے اپنی میز پر آ چکے تھے۔ ڈاکٹر ابھی تک غیر شادی شدہ تھے۔ ابھی ڈاکٹر ناشتے کا انتظار کرتے ہوئے تھوڑے ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ڈاکٹر کا موبائل فون بجنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے موبائل ریسیو کیا، فون پر ملنے والی اطلاع سن کر وہ چونک گئے اور پھر ناشتہ چھوڑ کر ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہسپتال پہنچنے میں انہوں نے زیادہ وقت نہیں لیا تھا۔ کہاں ہے مریض؟ اپنے آفس میں پہنچنے کے بعد پہلا سوال یہی کیا گیا تھا۔ سر، اسے انڈر آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کا دل بند ہے۔ اس میں ساری علامات وہی ہیں جو کہ کسی مرنے والے میں ہوتی ہیں۔ جسم بھی زرد پڑ چکا ہے مگر وہ زندہ ہے، جونیئر ڈاکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو مجھے دکھاؤ، ڈاکٹر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا اور جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ ڈاکٹر کی زندگی میں پہلا ایسا موقع تھا جب وہ کوئی ایسا کیس دیکھ رہا ہو جو کہ بالکل ہی انوکھا ہے، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کا ایمان تھا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو ڈاکٹری نگاہ سے دیکھنے کے عادی تھے۔ قاسم مختلف مشینوں کے سہارے انڈر آبزرویشن پر تھا۔ وہ کل رات ہی وہاں لایا گیا تھا۔ اس کو لانے والی بھی پولیس تھی۔ پولیس کو ایک لاش بھی ملی تھی جو کہ ایک پیشہ ور قاتل کے نام سے شناخت ہوئی تھی۔ لاش سے تھوڑے ہی فاصلے پر قاسم بے ہوش حالت میں ملا تھا۔ قاسم کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کا دماغ چل رہا تھا۔ اس کا دماغ مختلف قسم کے خیالات کی آماجگاہ تھا۔ ساری پچھلی یادیں جو وہ بھول چکا تھا ایک ایک کر کے اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلتی رہیں۔ مشینوں نے اس کے سوئے ہوئے دماغ کے حصے کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کسی حصے میں سوئی ہوئی پرانی یادیں تصویروں کا روپ لے رہی ہیں، جیسے کہ اس کا دماغ آزاد ہو چکا ہو اور فضا میں پرواز کر رہا ہو، جیسے دماغ نے انسانی روپ لے لیا ہو۔ پھر اس نے اپنے آپ کو اپنے فلیٹ میں پایا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نیند سے بیدار ہو رہا ہے۔ بیدار ہوتے ہی اس کی نظر اپنی گھڑی پر پڑی جو کہ صبح کے 5 کا وقت دکھا رہی ہے۔ اس کا دماغ بڑی حیرت سے اپنے آپ کو نماز کی تیاری کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے دماغ نے اپنے آپ کو کچن میں ناشتہ تیار کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہی ناشتہ اور چائے اس نے پیک کیا اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گیا۔ دماغ بھی جیسے اس کے ساتھ ساتھ تھا، ہر چیز کو دیکھ اور محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ گلی کے نکڑ پر پہنچ گیا تھا۔ پھر اس فقیر کو دیکھا جو کہ محتاج معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ فقیر نماز کی حالت میں تھا۔ اس کے پیر کٹے ہوئے تھے۔ تم کتنی تکلیف کرتے ہو میرے لیے، فقیر نے سلام پھیر کر ناشتے کا ڈبہ لیتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں جو کچھ بھی ہوں آج آپ ہی کی دعاؤں سے ہوں، قاسم نے کہا۔ خوش رہو میرے بیٹے، اللہ تم کو کامیاب کرے۔ ایک فقیر کی دعا ہے تمہاری ہر ایک خواہش پوری ہو، فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قاسم مسکراتے ہوئے نماز کی جانب چل پڑا۔ دماغ اس کو سارا دن مختلف کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا، کبھی وہ کسی سے میٹنگ کر رہا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، لیکن دوپہر ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ پھر سے اس فقیر کے پاس جا پہنچا دوپہر کا کھانا لے کر۔ پھر اس نے دیکھا کہ شام کو 6 بجے اس کی ملاقات روبی سے ہوتی ہے۔ اس کے دماغ نے محسوس کیا کہ روبی کچھ پریشان سی ہے۔ یہ بات اس کے وجود نے خود بھی پوچھ لی۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ نہیں، روبی نے جواب دیا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ قاسم نے بھی کریدنا مناسب نہ سمجھا، لیکن اتنا ضرور کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل تمہاری ڈائری جانتی ہے، مگر میں نہیں۔ جواب منہ بنا کر دیا گیا تھا۔
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تھوڑا جاب کے حوالے سے پریشان ہوں۔ ڈاکٹر داور کے ہسپتال میں جاب ہر ایک کو نہیں ملتی۔ دماغ نے دیکھا کہ روبی کے چہرے پر شدید کشمکش کے آثار نمودار ہوئے، ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلتے پھر بند ہو جاتے۔ قاسم نے اس کی پریشانی رفع کر دی یہ کہتے ہوئے، اگر سیلری کم ہے تو چھوڑ دو، تم جیسی اچھی نرس کی تو ہر جگہ ویلیو ہے۔ پھر دماغ نے روبی کو پرسکون ہوتے دیکھا۔ وہ جاب کی چھوڑنے کی بات سن کر پرسکون ہو چکی تھی۔ دماغ نے دیکھا کہ وہ اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا ہے۔ رات ہو چکی ہے لیکن اس فقیر کے لیے کھانا لینا نہیں بھولا تھا۔ دوسرا دن پھر معمول کے مطابق ہی تھا لیکن اس بار شاید کچھ نیا تھا۔ روبی نے اس کو فون کیا تھا، اس نے جاب چھوڑ دی تھی۔ اس کے فلیٹ پر آ جائے، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ قاسم نے بہت پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ ٹال گئی۔ وہ شام 6 بجے سے پہلے اس کے فلیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے فلیٹ کی بیل بجائی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اس نے کسی خیال کے پیش نظر دروازے پر ہاتھ لگایا تو وہ دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا۔ پورے فلیٹ میں اندھیرا تھا لیکن روبی کے کمرے میں ملکجی سی روشنی تھی۔ دماغ نے محسوس کیا کہ اس کا وجود کچھ پریشان سا ہے۔ اب وہ اپنے وجود کے خیالات بھی پڑھ سکتا تھا۔ ان خیالات میں پریشانی اور خوف کا احساس تھا۔ باہر ہال میں عجیب سے سناٹے کا احساس تھا، ایک عجیب سی خاموشی جو کہ طوفان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے، مگر شاید طوفان تو آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ چونک گیا۔ دماغ پر ایک عجیب سی ہیجانی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ سامنے بیڈ پر روبی کی لاش برہنہ حالت میں پڑی تھی، جو کہ اب ایک لاش کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ کسی نے روبی کو آبرو ریزی کرنے کے بعد مار دیا تھا۔ ابھی وہ اس جانب ہی بڑھا تھا کہ اچانک اس کے دماغ نے ایک آدمی کو قاسم کی جانب بڑھتے دیکھا۔ دماغ چلانا چاہتا تھا مگر چلا نہ پایا۔ وہ آدمی دروازے کی اوٹ سے برآمد ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے جن کی صورت دماغ نہ دیکھ پایا۔ ان کی صورتیں واضح نہ تھیں لیکن لگتا تھا کہ بلر ہو گئی ہوں، شاید اس وجہ سے کہ وہ قاسم کے عقب میں تھے۔ لیکن وہ آدمی جو پہلے آیا تھا، دماغ نے اس کو پہچان لیا۔ یہ وہی آدمی تھا جو کہ ریسٹورانٹ میں ملا تھا، جو کسی نامعلوم آدمی کی گولی سے مارا گیا تھا۔ اس آدمی نے قاسم کی گردن میں ایک رسی ڈال دی تھی۔ قاسم کا سانس رکنے لگا تھا۔ اب کے دل و دماغ میں یہی خواہش تھی کہ کسی طرح روبی کے قاتلوں سے بدلہ لے سکے۔ سانس رک رہا تھا، آنکھیں اوپر چڑھ رہی تھیں، مگر آرزو یہی تھی کہ صورت تھوڑی سی زندگی مہلت میں مل جائے، تاکہ روبی کی محبت کی شدت تھی کہ دل یہی آرزو کر رہا تھا۔ پھر دماغ نے اس کو مردہ حالت میں زمین میں گرتے دیکھا۔ دماغ حیرت سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک جھماکا ہوا، دماغ واپس اسی جگہ آ گیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اس کا دماغ فضا میں پرواز کرتا واپس اپنے جسم میں آ گیا تھا۔ قاسم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بہت سے ڈاکٹروں کے بیچ میں گھرا ہوا پایا تھا۔ اس کا جسم مختلف مشینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا جسم کیوں زرد پڑا ہوا تھا، کیوں اس کو گولی لگنے کے باوجود مرا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں چھت پر گڑی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کے کان میں ایک مدھم سی سرگوشی گونجی، 24 گھنٹے کی زندگی تم کو دی جاتی ہے، صرف اس نیکی کی بدولت ہے جس میں تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا۔ اب تمہاری خواہش تھی کہ روبی کے قاتلوں سے بدلہ لوں۔ جن لوگوں نے روبی کو ایسا انجام دیا، اب 24 گھنٹے کے اندر تم بھی ان کو ایسا انجام دو۔ سرگوشی مدھم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ گم ہو گئی۔ قاسم نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو سامنے ڈاکٹر کھڑے تھے جن کی تعداد 4 تھی۔ ان میں ڈاکٹر داور بھی تھا۔ ڈاکٹر وہ ہولے سے کر رہا۔ ڈاکٹر اس کے قریب جھک آئے۔ ڈاکٹر داور نے مسکرا کر کہا، تمہارا کیس میڈیکل کی ہسٹری میں سب سے الگ کیس ہے۔ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ موت کی علامتیں موجود ہونے کے باوجود بھی زندہ رہے۔ قاسم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا تھا۔ اچانک ڈاکٹر داور نے پھر کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ایسا کس طرح پاسبل ہے؟ اللہ کی مرضی ڈاکٹر۔ قاسم اس سے زیادہ کچھ اور کہہ نہ سکا۔
ہم تمہارے کچھ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی رزلٹ پر پہنچ جائیں، داور نے سنجیدگی سے کہا۔ کہاں؟ سنجیدگی سے کہا۔ اس سے قبل قاسم کوئی جواب دے پاتا، ڈاکٹر کو اپنے عقب سے آواز سنائی دی۔ ایک منٹ ڈاکٹر، یہ پولیس کیس ہے، یہ ایک ایسے مجرم کی لاش کے ساتھ پایا گیا ہے۔ مگر آفیسر، یہ میڈیکل کا بڑا ہی انوکھا کیس ہے۔ ڈاکٹر داور نے برہمی کا اظہار کیا۔ کچھ بھی ہو، ہمارے پاس تفتیش کرنے کے لیے کورٹ آرڈرز ہیں۔ پولیس آفیسرز نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر کچھ نہیں سر، آپ کورٹ آرڈرز لے کر آ جائیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ابھی تو بہرحال ہم اس کو لے جانے کی پابند ہیں۔ اس کی بات پر ڈاکٹر چپ ہو گیا۔ مسٹر قاسم، تم ایک ایسے مجرم کی لاش کے پاس پائے گئے ہو جو مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، انسپکٹر نے کہا۔ قاسم نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور دوسرے ڈاکٹرز نے اس کو مشینوں کی بندش سے آزاد کیا اور وہ پولیس والوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ لیکن اس کا دل دماغ صرف اور صرف روبی کے قاتلوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، مجھے کیا سزا دیں گے؟ لیکن اگر یہ 24 گھنٹے ان کی فضولیات میں گزر گئے تو کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ چنانچہ قاسم نے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ 4 پولیس والوں کے بیچ میں گھرا ہوا چلا جا رہا تھا۔ جس راہداری سے وہ گزر رہے تھے وہ تیسری منزل پر تھی۔ اس کے دونوں اطراف شیشے تھے جس سے باہر روڈ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں سے کودا جائے۔ موت تو ایک بار آ چکی ہے، دوبارہ مرے ہوئے کو کوئی نہیں مار سکتا۔ چنانچہ قاسم نے دونوں پولیس والوں کو دھکا دیا اور شیشے کی طرف بڑھا۔ پولیس والوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سب بڑی ہی سرعت سے ہو جائے گا۔ قاسم آنن فانن شیشہ توڑ کر یوں نکلا تھا کہ جیسے بجلی ہو۔ پولیس والے بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ قاسم کو کودتے ہوئے دیکھ کر ڈاکٹر داور کے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنا موبائل نکالا اور کسی کو کال ملانے لگے تھے۔ قاسم تیسری منزل سے کود کر سڑک پر گرا تھا۔ گرتے ہی قاسم نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی۔ پولیس والوں نے فائرنگ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ اسے پا نہ سکے۔ قاسم کے ذہن میں اس گاڑی کا نمبر بھی جھلملا رہے تھے۔ اب اس کا رخ اس محکمے کی طرف تھا جہاں گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر معلوم کیے جا سکتے تھے۔ تھوڑی ہی محنت اور تگ و دو کے بعد قاسم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ یہ گاڑی کسی وراثت ملک کے نام پر تھی۔ قاسم نے وراثت ملک کا ایڈریس لیا اور اس کے گھر پر پہنچ گیا۔ وراثت ملک راجرز سوسائٹی کے ایک نہایت مہنگے اور قیمتی فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ اتنے مہنگے علاقے میں فلیٹ دیکھ کر قاسم سوچ میں پڑ گیا کہ وہ وراثت ملک اور ایک معمولی نرس کا کیا مقابلہ؟ کیا وراثت ملک نے ہی روبی کو قتل کیا تھا؟ قاسم نے اس آدمی کے ساتھ 3 لوگ اور بھی دیکھے تھے، کہیں ایسا تو نہیں وراثت ملک ان 3 میں سے ایک ہو؟ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ یہ ضروری بھی نہ تھا کہ وراثت ملک اپنے فلیٹ میں موجود ہو۔ بہرحال اس نے سوسائٹی کے رجسٹر میں اپنی آمد کی انٹری کی اور اندر داخل ہو گیا۔ وراثت ملک کا فلیٹ دوسری منزل پر تھا۔ جب قاسم فلیٹ کے سامنے پہنچا تو نام کی پلیٹ دیکھ کر یہ عقیدہ بھی کھل گیا تھا کہ وراثت ملک اور روبی کا کیا مقابلہ تھا۔ نیم پلیٹ پر لکھا تھا جونیئر ڈاکٹر وراثت ملک داور ہسپتال۔ یہ سب دیکھتے ہی اچانک اس کو یاد آیا کہ روبی اپنی جاب کو لے کر کافی پریشان تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی اچانک اس کو یاد آیا روبی اپنی جاب کو لے کر کافی پریشان تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی پریشانی کی وجہ ڈاکٹر وراثت ہو؟ قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے بیل بجا دی۔ چند ہی لمحات کے بعد اس کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازہ کھلتے ہی ایک 30 سالہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز ایک خوش شکل انسان کی صورت سامنے آئی تھی جو سوٹ اور کوٹ میں ملبوس تھا۔ قاسم کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات ابھرے تھے جیسے وہ قاسم کو
جانتا ہو۔ اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ تھی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی ہی تھی، لیکن قاسم نے پیر اڑا کر دروازہ بند ہونے سے روک لیا تھا اور دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر جا گرا۔ قاسم اس کے قریب پہنچا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے نہایت شفقت سے بولا، جو پوچھوں اس کا سیدھی سیدھی طرح جواب دو۔ کون سی بات؟ وہ گھبرا کر بولا۔ تم لوگوں نے جو روبی کو عبرت ناک موت دی، تمہارے ساتھ وہ دو اور لوگ کون تھے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے۔ جس آدمی نے میرا گلا گھونٹا اس کو تم نے مار دیا۔ تمہاری گاڑی کی نمبر پلیٹ میں نے دیکھی تھی، لازماً تم بھی ان کے ساتھ شامل تھے، قاسم نے شفقت سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ ہکلا کر بولا۔ اس کی بات سن کر قاسم کا پارا جیسے ہائی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد روبی کی صورت گھومنے لگی تھی۔ اس کو یوں لگا جیسے کہ روبی کہہ رہی ہو کہ یہی میرا قاتل ہے، یہی میرا قاتل ہے۔ قاسم کے کانوں میں جیسے روبی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اس کو فوراً ہی گلے سے پکڑ لیا۔ تم ایسے نہیں مانو گے، قاسم نے غرا کر کہا۔ میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ اتنا کہہ کر قاسم نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ اسے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ بتاؤ کون ہے وہ آدمی، بتاؤ کون ہیں وہ دو آدمی، کون ہیں وہ دو آدمی۔ قاسم پر وحشت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی خرخراہٹ اور بلند ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھیں حلقوں سے باہر آتی جا رہی تھیں۔ قاسم کا جنون سرد پڑا جب ڈاکٹر وراثت ملک کی لاش بن چکا تھا۔ اس کو اس طرح مارنے پر افسوس ہونے لگا تھا کہ اس نے معلومات لیے بغیر کیوں مار دیا، مگر وہ اپنے جنون کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ تو بس روبی کی صورت کے سامنے مجبور تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے لاش چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باقی دو بندوں تک پہنچنے کے لیے کیا کرے۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ روبی نے اپنی ڈائری میں کچھ رکھ چھوڑا ہوگا۔ اب قاسم کا رخ روبی کے فلیٹ کی جانب تھا۔ اس نے خواہش کی کہ اس کی رفتار تیز ہو جائے۔ حیرت انگیز طور پر چند ہی منٹوں میں روبی کے فلیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ فلیٹ کے گیٹ پر سرکاری تالا تھا، کیونکہ فلیٹ سے پولیس نے اس کی لاش برآمد کی تھی۔ کوئی بھی تالا قاسم کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ قاسم جانتا تھا کہ روبی اپنی ڈائری کہاں رکھتی ہے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا پولیس کتنی لائق ہے۔ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی قاسم کو ایسا لگا کہ روبی کی ساری یادیں ایک ایک کر کے اس کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اس کے فلیٹ کا ہر ایک کونا صرف اور صرف روبی کی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اچانک اس کو ایسا لگا کہ روبی اس کے سامنے موجود ہو۔ کیا تم مجھے مس کرتے ہو؟ روبی اٹھلا کر بولی۔ ہاں بہت، قاسم مسکرا کر بولا۔ تو آ جاؤ نا میرے پاس۔ روبی نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ ضرور، میرا خود بھی تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تمہارے ایک مجرم کو مار دیا میں نے، اب صرف دو باقی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ بات سن کر روبی کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں۔ اس کے آنسو دیکھ کر قاسم بے قراری سے اس کی جانب بڑھا، لیکن اس کا حوالہ غائب ہو گیا تھا۔ تو گویا یہ سب تخلیق کی پرواز تھی۔ روبی کی ڈائری الماری کے ایک خفیہ خانے میں موجود تھی، جو کہ بہت جلد ہی قاسم نے ڈھونڈ لی تھی۔ ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ 22 جنوری، آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے داور ہاسپٹل میں نرس کی نوکری مل گئی ہے۔ میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں اس ہسپتال میں جاب کروں۔
قاسم کو جب میں نے یہ خبر سنائی تو وہ دعوت کی فرمائش کرنے لگا، لیکن میں بھی روبی ہوں، دعوت تو اسی کو دینی پڑے گی۔ یہ پڑھ کر قاسم مسکرا دیا۔ اس کو یاد آ گیا تھا کہ اگلے دن روبی نے اسی کا ہی خرچہ کروا دیا تھا۔ 23 جنوری۔ قاسم کی محبت اور اب یہ نوکری میرے لیے دونوں ہی انمول ہیں۔ اب بہت جلد قاسم اور میں شادی کر لیں گے تاکہ ہماری زندگی سیٹ ہو جائے۔ قاسم پرانی یادوں میں کھو گیا تھا کیونکہ اس کو یاد آنے لگا تھا کہ روبی نے اس کو شادی کا کہا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اتنی جلدی کیا ہے۔ اس کے بعد کی تاریخوں کے واقعات تو غیر ضروری ہیں لگتے تھے قاسم کو، جس میں زیادہ تر اس کے اور نوکری کے متعلق باتیں تھیں۔ 2 مارچ۔ آج مجھے پہلی تنخواہ ملی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ آج میں نے قاسم کے ساتھ اچھا وقت گزارا۔ اس بات پر قاسم کو یاد آیا تھا کہ روبی اور وہ کافی دیر تک ساتھ تھے، دونوں نے بہت انجوائے کیا تھا، ساتھ میں فلم دیکھی، اچھے ہوٹل میں کھانا کھایا، اور یہ سوچ کر قاسم مسکرانے لگا تھا کہ واقعی زندگی کی یادیں بہت ہی انمول ہوتی ہیں جس میں اپنوں کا ساتھ ہو۔ 10 اپریل۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہسپتال غیر قانونی سرگرمیوں کی آماج کا ہے۔ آج ایک بچے کا انتقال ہو گیا۔ کل وہ بچہ بہتر حالت کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس کو ایسی کوئی خاص بیماری بھی نہ تھی جو کہ موت کا سبب بن جائے، معمولی بخار سے تو کوئی نہیں مرتا۔ 25 اپریل۔ مجھے کچھ شک ہو گیا ہے کہ ہسپتال میں کیا ہو رہا ہے، بہت جلد ہی میرا شک یقین میں بدل جائے گا۔ 2 مئی۔ ہسپتال میں لاوارث لاشیں نہ جانے کہاں چلی جاتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی بہت غیر قانونی کام چل رہا ہے جس میں ڈاکٹر داور بھی ملوث معلوم ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ڈاکٹر کسی بیماری کا علاج ڈھونڈنے میں لگے ہیں۔ 26 جون۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اسپتال میں کیا ہو رہا ہے، اور اس میں ڈاکٹر وراثت، ڈاکٹر داور اور ڈاکٹر حنظلہ ملوث ہیں۔ شاید اور بھی لوگ ہوں گے مگر میں جانتی نہیں۔ قاسم صفحات پلٹتا گیا۔ بہت سے تو خالی تھے، لیکن ایک صفحے پر جو کچھ لکھا تھا اس کو وہ پڑھ کر وہ چونک گیا۔ 27 جولائی۔ ان لوگوں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے اور وہ مجھے اب جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہے ہیں، اور تو اور ڈاکٹر داور نے مجھے نامناسب انداز میں چھونے کی کوشش کی تو میں نے تھپڑ مار دیا۔ 28 جولائی۔ میں نے قاسم سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی مگر وہ سمجھتا ہی نہیں، چنانچہ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد ڈائری کے تمام پنے خالی تھے۔ قاسم نے حساب لگایا تو آج 30 جولائی تھی مگر لاسٹ اپڈیٹ 28 کو ہوئی تھی اور 29 کو وہ مار دی گئی تھی۔ قاسم سوچ ہی رہا تھا کہ کون سا ایسا غیر قانونی کام ہے جو دارو اسپتال میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ڈائری کے تمام پنے خالی تھے۔ قاسم نے حساب لگایا تو آج 30 جولائی تھی مگر لاسٹ اپڈیٹ 28 کو ہوئی تھی اور 29 کو مار دی گئی تھی۔ قاسم سوچ ہی رہا تھا کہ کون سا ایسا غیر قانونی کام ہے جو داور ہسپتال میں جاری ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ آواز اس کے عقب سے آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ واقعی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سامنے ڈاکٹر داور اور ایک دوسرا آدمی موجود تھا جو کہ غالباً ڈاکٹر حنظلہ تھا۔ ڈاکٹر داور کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس دن تم بچ گئے لیکن آج نہیں بچو گے۔ تم ہی وہ ہو جس نے روبی کو مارا؟ ہاں، ڈاکٹر ہنس کر بولا۔ دراصل مجھ سے غلطی ہو گئی، تمہاری روبی کی لاش ہم نے ہم کو اپنے تجربے کے لیے استعمال کرتے تو زیادہ اچھا تھا، مگر تمہارے آنے سے سب چوپٹ ہو گیا۔ میرے آدمی نے تم کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مگر تم بچ گئے۔ میں تو بچ گیا مگر تم نہیں بچو گے، قاسم نے غرا کر کہا۔ بچوں والی باتیں چھوڑو، مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش تو ہے؟ یہ بتا دو کہ ہسپتال میں کیا چل رہا ہے اور تم میرے کون سے ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے؟ قاسم نے کہا۔ سوچا دنیا کے سامنے ایک نئی ریسرچ رکھوں گا کہ انسان میں موت کی علامتیں موجود ہونے کے باوجود وہ زندہ کیسے ہے، مگر اب تمہیں مار کر تمہاری لاش پر سرچ کروں گا، وہ صفاقی سے بولا۔
مگر مجھے مار کر تمہاری لاش پر سرچ کروں گا، وہ صفاقی سے بولا۔ مگر مجھے مار کر بھی تم نہیں بچو گے۔ وہ چھوڑو، تم نے پوچھا تھا نا کہ اسپتال میں کیا چل رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ بچوں کے بون میرو اور کڈنیز کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے، اس لیے ہم نے یہ کاروبار شروع کیا، لیکن تمہاری روبی کو پتہ چل گیا۔ ہم نے اس کو اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اس نے منع کر دیا اور پولیس میں جانے کی دھمکی دی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو تھپڑ بھی مار دیا، اس لیے خاموش کرنا مجبوری بن گیا تھا۔ ویسے بھی اس کاروبار میں ہم اکیلے نہیں، اور لوگ بھی ملوث ہیں۔ اس بار ڈاکٹر حنظلہ نے صفاقی سے مسکرا کر کہا، اس کو بے عزت کیوں کیا تم لوگوں نے؟ قاسم گلوگیر لہجے میں بولا، اس نے ہاتھ اٹھا کر ہماری بے عزتی کی، اور بے عزتی کا جواب بے عزتی ہی ہوتا ہے۔ بس ہم سے غلطی ہو گئی، لاش کے ٹھکانے لگاتے وقت تم آ گئے اور میرے آدمی کی غلطی سے تم بچ گئے، مگر اب نہیں بچو گے۔ ڈاکٹر داور کے لہجے میں صفاقی تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے پستول نکال کر قاسم پر فائر کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ڈاکٹر حنظلہ اور ڈاکٹر داور کے لیے حیران کن تھا، جبکہ قاسم بدستور مسکرا رہا تھا۔ گولی نے قاسم کے دل میں سوراخ بنا دیا تھا، لیکن اسے کچھ ہوا نہیں تھا۔ مرے ہوئے کو کیا مارنا بہت مشکل ہے ڈاکٹر، قاسم مسکرا کر بولا۔ وہ دونوں حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی گولی نے قاسم کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اس سے قبل وہ مزید اور کوئی اقدام کرتے، قاسم نے مسکرا کر کہا، ہر چیز میڈیکل سائنس نہیں ہوتی ڈاکٹر۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کے پستول پر ہاتھ مار دیا تھا اور ڈاکٹر داور کی گردن پکڑ لی تھی۔ ڈاکٹر حنظلہ چلا کر اس کی جانب بڑھا تھا، لیکن بائیں ہاتھ کی بھرپور کوہنی نے ڈاکٹر کو منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل آیا تھا۔ سر کی بھرپور ٹکر سے ڈاکٹر کی نکسیر پھٹ گئی۔ قاسم اس کو چھوڑ کر حنظلہ کی جانب بڑھا۔ چند ہی منٹوں میں مکوں اور لاتوں سے ڈاکٹر لملیٹ ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ مزاحمت بھی نہیں کر پایا تھا۔ یہی حال ڈاکٹر داور کا بھی تھا۔ اس میں ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ قانون سے سزا پاؤ، ذلیل ہو، جب ہی روبی کی روح کو قرار ملے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ڈریسنگ پر رکھے لینڈ لائن فون کی طرف بڑھ گیا۔ شام کے اخبارات میں ایک بہت انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کے بہت سے گروہ پکڑے جانے کی داستان سنا رہا تھا۔ اس گروہ کا سربراہ ڈاکٹر داور کو بتایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے تمام جرائم قبول کر لیے تھے اور بہت سی گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں۔ اس ریٹ میں بڑے بڑے نام سامنے آ رہے تھے۔ پولیس مزید تفتیش کی نیت سے قاسم کے سیل میں پہنچی تو اس کو قاسم زندہ نہیں ملا تھا۔ پاس ایک خط پایا گیا تھا جس میں استدعا کی گئی تھی کہ اس کی تدفین روبی کے پہلو میں کی جائے۔ قاسم کے 24 گھنٹے پورے ہو چکے تھے۔ پولیس سخت حیرت میں تھی کیونکہ لاش کی حالت بھی 24 گھنٹے پرانی تھی۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔